الرحمن الرحيم وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم۔ اس آیہ مبارکہ میں اور اس سے اگلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے متعلق ان کے اخروی عذاب کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافق مردوں سے، منافق عورتوں سے اور کافروں سے وعدہ کر لیا ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ میں داخل فرمائے گا۔ یہ رب کا وعدہ ہے ان کے ساتھ جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں نا، کوئی بندہ کسی معتبر بندے کا وعدہ آ جائے اسے تو بڑا مطمئن ہو جاتا ہے، یار فلاں نے وعدہ کیا ہے تو پورا کرے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے دشمنوں کے ساتھ ان کو جہنم ڈالنے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خالدین فیہا، یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہی حسبہم، یہ جہنم کی آگ ہی انہیں کافی ہوگی۔ ان کو جلانے کے لیے، راہ کرنے کے لیے، ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے جہنم کی آگ ہی ان کو کافی ہے۔ اور مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت بھی فرما دی ہے جی۔ یہ بھی وعدہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کا کہ یہ لعنتی ہیں، لعنتی رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ لعنت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا جائے، کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ ملے ہی نہ جی۔ اس لیے منع کیا گیا ہے کسی بھی مسلمان پر لعنت کرنے سے یہ کافر تک سے اس کو بھی لعنت کرنے سے منع کیا گیا ہے جی۔ ہاں، جب ایسا بعض اوقات عمل پر لعنت ہوتی ہے جی، کسی خاص وصف پر لعنت، جیسے لعنت اللہ علی الکاذبین مطلق کہہ دیا کہ جھوٹوں پر لعنت ہو بھائی جی، دروغ گوئی کرنے والوں پر لعنت ہو جی، بدماشوں پر لعنت ہو، حرام خوروں پر لعنت ہو، اس طرح کر کے مطلقاً کہہ دیا جانا یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن شخصی طور پر کسی کو مقرر کر کے فلاں پر لعنت ہو، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز ہے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، ان کے لیے دائمی عذاب ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ میں کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ، میں کہ انہی کی طرح جو ان سے پہلے لوگ ہوئے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ مکے کے کافروں سے جو پہلے لوگ ہوئے ہیں کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ ان سے بھی زیادہ جسمانی طور پر مضبوط تھے، طاقت والے تھے، واکثر اموالا واولادا، ان کے بچے بھی ان سے زیادہ تھے اور ان کا مال بھی ان سے زیادہ تھا۔ بچے بھی زیادہ تھے اور مال بھی زیادہ تھا۔ مطلب یہ کہ جس ترقی کی دور میں یہ بھاگ رہے ہیں، جس ترقی کے پیچھے یہ بھاگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان سے زیادہ ترقی یافتہ تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کے جسموں کی طاقت کا اندازہ لگائیں، جنہوں نے پہاڑوں کو قرید کر اپنے گھر بنا لیے ہوں، اور وہ بھی ایسے دور کے اندر جب مشینری کا نام ہی نہیں ہے وہاں پہ جی۔ آج کئی سارے لوگ جو نا وہ الجھ رہے ہوتے ہیں اسلام سے، ہاں جی مسلمانوں نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، بڑے بڑے امام گزرے ہیں، بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ہمیں کیا دیا ہے جی۔ اور بندہ پوچھے یہ جو کچھ آج تم ترقی پا رہے ہو اس نے تمہیں کیا دیا ہے، سوائے ہڈ حرامی کے، سوائے نحوست کے، سوائے جناب بد اخلاقی کے، بد کرداری کے جی، اور بھی بہت سارے معاملات دیے ہیں اس نے۔ یہ جو کچھ بھی آپ معاشرے میں فساد دیکھ رہے ہیں یہ سارا اسی کے مرہون منت تو ہے، اور کس لیے ہوا ہے سارا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تم سے زیادہ مضبوط تھے جسم کے حوالے سے بھی جی، اور اکثر اموالا واولادا، ان کے بچے بھی تم سے زیادہ تھے اور ان کا مال بھی تم سے زیادہ تھا۔ یہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، بندے کی صحت دیکھی جاتی ہے، بچے دیکھے جاتے ہیں اور مال دیکھا جاتا ہے، پراپرٹی کیا ہے، دولت کیا ہے اس کے پاس، یہ تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مکے والو تم تو بہت پیچھے ہو، تم سے وہ ان تینوں معاملات میں وہ بہت آگے تھے، یعنی وہ ترقی یافتہ تھے تم سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم، انہوں نے بھی اپنے حصے کا نفع اٹھا لیا، میں تم بھی اپنے حصے کا نفع اٹھا رہے ہو۔ کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں نے اپنا حصہ اٹھایا، اپنے حصے کا نفع لے لیا انہوں نے، وہی تم حال کر رہے ہو۔ وخود تم کالذی خاضوا، اور تم بھی انہی مشغلوں میں پھنسے ہوئے ہو جن میں وہ پھنسے ہوئے تھے۔ جی جس ترقی کے دور میں وہ دوڑ رہے تھے اسی ترقی کے دور میں تم بھاگے جا رہے ہو۔ جو ترقی کا شوق انہیں تھا وہی شوق تمہیں ہے۔ ترقی کرتے کرتے بندہ اتنا بھی نہ بھاگے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے گھر سے بھی آگے چلا جائے۔ ترقی کرتے کرتے بندہ اتنا بھی نہ بھاگے کہ رب کا دین ہی چھوڑ جائے، مالک کی پہچان چھوڑ جائے بندہ۔ یہ بھی کوئی ترقی نہیں ہے، یہ حقیقت میں تنزل ہی ہے۔ اسلام جو ہے نا وہ مال کمانے سے منع نہیں کرتا، اسلام مال کمانے سے منع نہیں کرتا۔ ہاں اسلام پابندی ضرور لگائے گا بھی حلال کما، اس کے حقوق جو تم پر لازم ہوتے ہیں وہ ادا کر، اس کے جو فرائض ہیں تجھ پر وہ ادا کر، یہ اسلام ضرور کہے گا، کمانے سے منع نہیں کرتا۔ ہاں کما بھی، رزق بھی تلاش کر اور ساتھ ساتھ رازق کو بھی تلاش کر، تمہیں رزق دے رہا ہے اس کو بھی نہ بھول۔ یہ نہیں رزق کے پیچھے بھاگتے بھاگتے جو رزق دے رہا ہے اسی کو بندہ بھول جائے، اسی کا راستے بندے کو دکھائی نہ دے، تو بتائیں کون سا اس نے رزق پایا بھائی؟ یہ تو وہی ہے کہ بندہ جو ہے آقا کی خدمت کرنے جائے، جی رات دن جو ہے آقا اسے بلائے کہ میرے پاس بھی آؤ، میری بھی بات سنو، وہاں جائے نا، رات دن اس کے جانوروں کی خدمت کرتے رہے، کبھی چارہ ڈالے، کبھی پانی پلائے، کبھی کچھ کرے کبھی کچھ کرے، تو بتائیں اس نے اپنے آقا کی خدمت کی ہے؟ نہیں نہ کی۔ جب آقا بلا رہا ہے ادھر جا ہی رہا، بتائیں نا جی، یہاں پہ نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، مغرب کے وقت میں کئی سارے لوگ جب لیٹ آ جائیں تو ان کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے جی 3 منٹ جو ہے نا وہ ٹھہر جایا کریں، چلو ہم بھی مل جایا کریں، جی اگر وہ جلدی آ جائیں تو کہتے ہیں آپ بیٹھے رہتے ہیں، ذرا جلدی شروع کر لیا کریں نماز، ہمیں کام بھی ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کے کام کا خیال ہے اور کسی کے کام کا خیال نہیں ہے۔ اب وہی مغرب کا جو سورج ہے بتائیں ایک دم سے تھوڑا غروب ہو جاتا ہے، غروب ہوتے ہوتے وقت لیتا ہے نا، اور ساتھ اذان بھی ہوتی ہے۔ زور کی عصر کی ہوئی تھی تو الارم کھٹک جانا چاہیے تھا، بندے کے دماغ کو ہل جانا چاہیے تھا بھی 7 مغرب کا وقت بھی ہے، بندہ جو ہے وہ مسجد کے قریب رہے، زیادہ دور نہ جائے، گھر میں ہے تو جلدی چل پڑے، مسجد میں جماعت کے وقت پہنچ جائے، جی جا کے اگلوں کو کہنا یار تھوڑا سا، میں پیچھے مسجد میں تھا، عصر کی نماز کا سلام پھیر کے ایسے میں بیٹھا پیچھے منہ کر کے، ایک بندہ آیا وضو کر کے کھڑا ہی ہوا، کوئی سلام دعا نہیں، ابھی ہم نے دعا ہی نہیں کی، کہنے لگے جی آپ تھوڑی سی نماز لمبی کرتے نا میں جماعت کے ساتھ شریک ہو جاتا۔ میں نے کہا آپ تھوڑا سا پہلے چل پڑتے نا آپ جماعت سے شریک ہو جاتے، جماعت سے نہ رہتے آپ کبھی، جی اپنے آپ پہ دوش نہیں دینا اگلوں پہ۔ اور بھائی جب ٹرین اپنے وقت پہ چلی ہے، اب وہ ڈرائیور جو ہے اگر آپ کو پہلے پہنچا دیتا ہے، آپ بھی وقت پہ نہ پہنچے اسٹیشن پہ، تو اس میں قصور کس کا ہے؟ آپ کا ہی قصور ہے نا۔ تو اب دیکھیں ذرا اندازہ لگائیں، ایک طرف رب تبارک و تعالیٰ کی نماز ہے جی، ایک اذان ہوئی یاد دہانی ہوگی، اگلا وقت مغرب کا قریب ہے، اور ساتھ جو ہے اذان بھی پڑھ دی گئی مغرب کی، سورج غروب ہو رہا ہے، روشنی غائب ہو رہی ہے، دھوپ غائب ہو رہی ہے، یہ بھی بتا رہی ہے کہ وقت مغرب کا قریب ہے یا نہیں؟ بندہ جاگ بھی رہا ہو پھر بھی بندے کو پتہ نہ چلے کہ مغرب کا وقت ہو گیا ہے۔ اب بتائیں دوسری طرف ڈیوٹی پہ جانا ہو، بچوں نے سکول جانا ہو، بندے نے دفتر جانا ہو، تو بتائیں کبھی اذان ہوئی ہے اس کی؟ کبھی اذان ہوئی ہے؟ جہاں جی دفتر کا ٹائم ہو گیا اذان ہو رہی ہے، یا جناب دفتر جانے سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے، جیسے عصر مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے اذان ہوتی ہے عصر کی، اس طرح کا کوئی نظام ہو ان کا بتانے کا، جی یہ ہے کہ بندہ رزق کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے رازق کو بھول بیٹھا ہے۔ اور رازق کو بھولنا کیا ہوتا ہے بتائیں؟ کہ بچے سکول جاتے ہیں، کبھی بھی کسی ماں کو نہیں کہا کسی نے آ کے کہ آپ کے بچوں کے جانے کا ٹائم ہو گیا، ہوتا ہے کبھی سکول والے بھیجتے ہیں میسج، ہاں جی ٹائم ہو گیا آپ بھیجیں بچوں کو، کبھی نہیں ہوتا، یہ صرف رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اعلان ہوتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہمارے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی وجہ بنی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔
آج جتنی پریشانیاں ہم پر نازل ہو رہی ہیں، جتنی تکالیف کا ہمیں سامنا ہے نا، یہ ایسے نہیں ہے، یہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دوری اختیار کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے منہ موڑا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آسانیوں کا رخ کہیں اور کر دیا ہے۔ ہاں، وہ ہماری طرف نہیں ہو رہا۔ دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، میں کہ وہی مشغلے تمہارے ہیں جو ان کے تھے، وہ بھی اسی طرح دنیا کی دوڑ میں، ترقی کی دوڑ میں بھاگ رہے تھے، تم بھی انہی کاموں میں لگے ہوئے ہو، تمہیں بھی کوئی پرواہ نہیں ہے اپنی آخرت کی اور اپنی جناب قبر کی، کوئی پرواہ نہیں ہے تمہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا تمہیں کوئی خیال نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کا، اس کے لیے ذکر کرنے کا وقت تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ جو کام وہ کر رہے تھے تم وہی کر رہے ہو۔ اسے کہتے ہیں یہ جیسے قرآن کریم میں ہے نا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، وہ عقل والو عبرت پکڑ لو۔ یہ جو ہے نا عبرت پکڑنا، یہ ہے قیاس کرنا۔ کیا ہے؟ قیاس کرنا۔ آپ بھی پڑھتے رہے ہوں گے، جب آپ کا وہ میرا دور تھا اس وقت تو بھائی ڈنڈے چلتے تھے، تھا یا نہیں؟ ڈنڈے پڑھتے بھی تھے، جب ماں کو جا کے بتاتے تھے وہ کہتی تھی کہ 2-4 اور لگا دیتے استاد جی اس کو، ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟ ہاں، استاد کے پاس ابا پہنچ جاتا تھا، ہاں جی یہ شکایت کر رہا ہے آپ نے مارا ہے، ہاں جی بالکل مارا ہے میں نے، استاد بھی کہتا تھا۔ آج تو استاد بھی ڈرتا ہے بیچارہ، مار کے بھی بیٹھا وہ قسم کھا جاتا نہیں جی میں تو نہیں کٹیا، منڈا جھوٹ بول رہا ہے کہ نہیں، اس کو پتہ بھی جب میں مانتا ہوں تو پھر انہوں نے مجھے 5-7 تھپڑ مارے بغیر نہیں ماننا، انہوں نے ٹھوکی دینی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب نعوذ باللہ یہی تو حال ہوا ہے آج، امت جو ہے وہ زبوں حالی کا شکار ہے۔ جس امت میں، جس جماعت میں، جس قوم میں استاد کا ادب نہ رہے تو بتائیں بات کیا بنے گی۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ تھا، اس نے اپنے بیٹے کو مدرسے بھیجا پڑھنے کے لیے، تختی ہوتی تھی نا پہلے ہم لکھتے تھے، اس کی مٹھ تھی، مٹھ پر نہ سونے کی تار سے لکھا۔ اس نے کہا بیٹا باپ کے پیار سے استاد کی مار بہتر ہے، باپ کے پیار سے استاد کی مار بہتر ہے، یہ لکھ کے بھیجا والد نے۔ والد بھی کون؟ بادشاہ تھا وہ، ہیں جی۔ اب اندازے لگائیں وہ لوگ تھے جن کو تربیت کی فکر ہوتی تھی، آج ہمیں تربیت کی فکر نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یار بگڑتا ہے، اخلاق بگڑ جائیں، جو مرضی ہو جائے، لیکن اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ بہرحال قیاس کرنا کیا ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہمیں یہاں پر کہ فرمایا کہ جو ان کا حال ہوا ہے وہی تمہارا ہو سکتا ہے، جو کام وہ کر رہے تھے وہی تم کر رہے ہو۔ یہ ذہن میں رہے، جب کلاس میں ایک بچے کو پڑھتی تھی نا، باقی بچوں کے رنگ ویسے اڑ جاتے تھے، خاص طور پر سبق کی وجہ سے جب پڑھتی تھی، ہیں جی ایک کو لگتی تو باقی جو ہے نا وہ جلدی تھی، ان کی سپیڈ بڑھ جاتی تھی پڑھنے کی، کھڑے کھڑے ان کے رنگ فاق ہونے شروع ہو گئے، لائے بھی اگلی باری شیدیا میری آئی، ہیں جی اس طرح کر کے وہ کہتے ہیں لائے بھی ہوں نہیں بچنا میں۔ یہ ہوتا ہے آج بھی، اگر دیکھ لیں کہیں پہ لگنے لگے نا 1-2 بچوں کو تو باقی کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک کو یہ اسے قیاس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قیاس کہتے ہیں۔ یار اسے نہیں آیا تو آتا مجھے بھی نہیں ہے، اسے لگی ہیں تو لگ مجھے بھی سکتی ہیں، ہیں جی اگر اسے آئے استاد نے شاباش دی ہے میں بھی یاد کروں تو شاباش مجھے بھی مل سکتی ہے، استاد مجھ سے بھی راضی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرمایا کہ تم قیاس کرو۔ کیا کرو؟ قیاس کرو۔ جو کام ان کے تھے وہی کام تمہارے ہیں، ہم نے انہیں سزا دی ہے، سزا تمہیں بھی ہو سکتی ہے۔ جب کام تمہارے ایک جیسے ہیں تو سزا ایک جیسی کیوں نہیں؟ اسی کو قیاس کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے اپنے حصے کا نفع اٹھایا، فاستمتعتم بخلاقکم، تم اپنے حصے کا نفع اٹھا رہے ہو، کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے اپنے حصے اور اپنے اپنے مزے کیے، وخذتم کالذی خاضوا، میں تم بھی انہی کاموں میں پھنسے ہوئے ہو جن کاموں میں وہ پھنسے ہوئے تھے۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، میں یہی تھے وہ لوگ جن کے اعمال دنیا میں بھی برباد ہو گئے، آخرت میں بھی برباد ہو گئے، ان کی نیکیاں برباد ہوئی۔ گناہ تو کسی کام کے نہیں ہوتے، وہ تو برباد کرنے والے ہوتے ہیں۔ نیکیاں برباد ہو گئی، جو انہوں نے نیک اعمال کیے تھے، دین کی دشمنی کی وجہ سے ان کے نامہ اعمال میں سیاہی پھیر دی گئی، سارے اعمال برباد ہو گئے، اکارت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ گھاٹے والے ہیں، میں جو کام انہوں نے کیا وہ تمہارا ہے، تم گھاٹے والے کیوں نہیں اگر وہ گھاٹے والے ہیں؟ تم جو کام ان کا تھا وہی کام تمہارا ہے، اگر وہ ذلیل ہوئے ہیں تو تم کیوں نہیں؟ جو کام ان کے تھے وہی تمہارے ہیں، اگر ان پر عذاب آئے تو تم پر کیوں نہیں؟ اللہ اکبر۔ جو مشغلے ان کے تھے وہی تمہارے ہیں، اگر ان کو عذاب کا سامنا کرنا پڑا ہے تو تمہیں کیوں نہیں کرنا پڑے گا؟ یہ قیاس ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا
الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا حبیب ان کے پاس ان سے پہلے والی قوموں کی خبریں نہیں پہنچی ہیں؟ پہلے والی قومیں جو تھی جن کو ہم نے تباہ و برباد کیا ہے ان کی خبریں نہیں پہنچی؟ وہ قومیں کون سی تھیں جی؟ قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے، واصحاب مدین اور اصحاب مدین ہیں شعیب علیہ السلام کی قوم، والمؤتفقات یہ وہ بستیاں تھیں جو پوری بستیاں ہی اونھی کر دی گئی۔ جبریل امین علیہ السلام نے نیچے سے پر ڈالا اور لے گئے اوپر بالکل آسمان کے قریب کر کے وہیں سے اوندا گرا دیا۔ اندازہ لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ ساری بستیاں جو ہیں کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس اللہ کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے، روشن دلائل لے کر آئے تھے۔ انہوں نے نبیوں کا انکار کیا، اللہ کے رسولوں کا انکار کیا، روشن دلائل کو جھوٹا کہا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی نے فرمایا فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے جی، یہ ذہن میں رہے، یہ قرآن کی نص ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ کئی سارے لوگ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ایسے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں جو کفریہ بنتے ہیں، نعوذ باللہ ہے جی۔ ایک بندے کے منہ سے میں نے خود سنا، کہنے لگا اللہ تعالیٰ بھی ظالم ہے جی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک خاتون جو ہے اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے کہ اس طرح کی اس نے کوئی بات کی، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کوئی یقین نہیں کرنا چاہیے بھائی، ہیں نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کوئی یقین نہیں کرنا چاہیے۔ یہ 2-3 دن کی بات ہے، ایک دوست نے مجھ سے پوچھا بتائیں جب ایسی باتیں ہوں گی اور اس طرح کے ملتے جلتے کلمے اور اس طرح کی ملتی جلتی باتیں ہم تک پہنچتی رہتی ہیں، دوست بتاتے رہتے ہیں بھی، کوئی یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے جی، یہ تو زبان سے کہہ دیتا ہے نا، عمل سے تو ہم کہتے ہیں، عمل تو ہمارا یہی ہے۔ رب نے وعدہ کیا نا روٹی پہنچاؤں گا، رب تعالیٰ کا دین چھوڑ کے روٹی کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اعتبار کیا ہم نے رب تبارک و تعالیٰ کا؟ بتائیں پھر، بندے کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کا، روٹی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، عملاً تو یہ بھی کیا رہے کہ اللہ کا کوئی اعتبار نہیں بھائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت باری بستامی رحمہ اللہ نے ایک سفر میں جا رہے ہیں، ایک گاؤں میں جا ٹھہرے مسجد میں، مغرب کی نماز پڑھی تو مولوی صاحب کہنے لگے جی روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ دے گا، اللہ تعالیٰ دے گا روٹی۔ تو وہ کہنے لگے جی نہیں پھر بھی بتائیں تو صحیح۔ انہوں نے فرمایا یار میں نے کہا تو ہے اللہ دے گا۔ اس نے کہا نہیں حضرت پھر بھی تو بتائیں۔ انہوں نے فرمایا یار یہ جو ساتھ ہمسایہ نا یہودی، اس نے مجھے کہا ہے میں روٹی دوں گا، اس نے کہا چل پھر میں مطمئن ہو جاؤں نا، ہے جی۔ حضرت بھائی بسامی رحمہ اللہ نے فرمایا تو مطمئن ہو یا نہ ہو پیچھے ہو، مجھے نماز دوبارہ پڑھنے دے، میں نماز دوبارہ پڑھتا ہوں۔ میں نے تجھے کہا کہ رب دے گا، رب کا وعدہ ہے، تجھے رب کے وعدے پہ یقین نہیں ہے، یہودی کے وعدے پہ یقین ہو گیا اور مطمئن ہو گیا تو بتائیں یہی حال ہے یا ہمارا نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب نے فرمایا وما کان اللہ لیظلمہم فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ لوگ جو ہے نا یہ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ اس کے نبیوں کو جھوٹا کہا، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل چھوڑ دیا، رب تعالیٰ کی ذات پر ایمان چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو توحید کا جو معاملہ ہے اس میں دغا بازی کر دی ہے جی۔ اس طرح کے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھوٹا کہا، ان کی تعلیمات کو جھوٹا کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ باتیں کر کے یہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، میں تو ان کو ظلم کا بدلہ دیتا ہوں، میں ان کو ان کے ظلم کا بدلہ دیتا ہوں، میں ظلم کسی پر نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا۔